شادی یا جبری شادی یا فورسڈ میرج کے بارے میں ہے، جو کہ خاص طور پر میرے پیارے بھائی نوشاد احمد کی فرمائش بھی بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے چینل کام کر سکتے ہیں۔ شادی، نکاح ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے جس میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرلطف اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو زبردستی کی شادی یا جبری شادی یا فورسڈ میرج کے بارے میں ہے، جو کہ خاص طور پر میرے پیارے بھائی نوشاد احمد کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ میری تمام اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ یہ بالکل فری ہے اور آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ شادی، نکاح ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک مقدس رشتہ ہے جس میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرلطف اور خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں۔ شادی، نکاح کے لیے جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا وہاں لڑکی کی رضامندی بھی لازمی ہے، لیکن آج کل کے دور میں ایسی بہت ساری شادیاں ہیں جو کہ غیر منصفانہ طور پر کروائی جاتی ہیں، جو لڑکی اور لڑکے کی زندگی کو بدترین بنا دیتی ہیں۔ ایسی شادیوں کو جبری یا زبردستی کی شادی کہتے ہیں، جس میں لڑکی یا لڑکے کو جبراً مجبور کیا جاتا ہے اور ان کی رضامندی کے خلاف ان کو رشتے میں باندھ دیا جاتا ہے۔ اسلام جبری یا زبردستی کی شادی کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لڑکی اور لڑکے کے نکاح کو زبردستی اور مجبور کر کے کرنے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپوں کو اور بھائیوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے اختیار میں جو بیٹی اور بہن ہے اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ تھیں، ان کے 4 بچے تھے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ نے میری شادی میری مرضی کے بغیر کروا دی تھی جبکہ میں خوش نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شادی جائز ہی نہیں، اگر کسی اور کو پسند کرو تو میں خود نکاح کرواتا ہوں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت خنسہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پر اب میں اپنے شوہر کو پسند کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ تو صحابہ کرام بولے، اے خنسہ، کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کر رہی ہیں؟ تو حضرت خنسہ بولیں کہ اللہ کی پناہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق نہیں کر رہی تھی، میں تو باپوں اور بھائیوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتے۔ اس حدیث پاک کے مطابق جب لڑکی عاقلہ اور بالغہ ہو تو اس پر والدین کو بھی ولایت اجبار حاصل نہیں۔ ولایت معنی اختیار اور اجبار معنی جبر کرنا، زبردستی کرنا، یعنی بالغ لڑکی کو نکاح کے لیے زبردستی جبر کر کے راضی کرنے کا اختیار باپ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اور اگر کسی باپ یا بھائی نے اپنی بیٹی یا بہن کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کروا دی جبکہ لڑکی بالکل راضی نہیں تھی، نہ وہ ہاں کرتی ہے اور نکاح کرنے سے بھی منع کرتی ہے، مگر باپ اور بھائی زبردستی مجبور کر کے نکاح کروا کے لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں، تو یاد رہے کہ وہ نکاح ہرگز نہیں تھا اور لڑکی لڑکا 2 اجنبی ساتھ رہیں گے۔ باپ اور بھائی کو ان کی بیٹی کو زنا کروانے کا گناہ ملے گا اور تمام تر وبال ان کے سر ہوگا، اور اس حالت میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ اللہ کی نظر میں زنا کے بچے ہوں گے اور اس کا گناہ بھی باپ اور بھائی کے ہی ذمہ ہوگا۔
اگر ماں باپ ایک لڑکی کو زبردستی اس کی مرضی کے خلاف نکاح میں دے دیں تو اس لڑکی کو اسلامی شریعت کے مطابق پورا حق ہے اس نکاح کو توڑنے کا۔ لڑکی کے ساتھ نکاح کے لیے زبردستی کرنا ماں باپ کا ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک لڑکی کا حق رکھا ہے نکاح کو قبول کرنا۔ نکاح کو قبول کون کرتا ہے؟ لڑکی لڑکا قبول کرتے ہیں، ماں باپ نہیں قبول کرتے، اور نکاح کو قبول کرنا اتنا لازمی رکن ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ حق لڑکی اور لڑکے کا ہے، اس کے ماں باپ کا نہیں۔ ماں باپ کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اگر لڑکی کسی کو چاہتی ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت ہے تو ماں باپ اس کو بتائیں، اور جہاں ماں باپ کی پسند ہے اس میں جو فوائد ہیں وہ پیار سے سمجھائیں اور اپنی محبت اور شفقت کا یقین دلائیں کہ آپ بیٹی کے دشمن نہیں ہیں۔ لیکن اگر اس کے باوجود لڑکی کا ذہن اور اس کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی تو مذہبی اور شرعی طور پر ماں باپ لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسی جبری شادی پہلی بات تو ناجائز ہے، دوسرا اگر ہو بھی جاتی ہے تو میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، لڑکی کا رویہ سسرال اور شوہر کے ساتھ تلخ ہوگا۔ شوہر تو 4 دن برداشت کرے گا، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، اور پھر ماں باپ کو اپنے غلط فیصلے کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ زندگی لڑکی اور لڑکے نے گزارنی ہوتی ہے، جب تک ذہنی آہنگی نہیں ہو گئی آج کل کے دور میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یعنی انکار۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے، یعنی انکار۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ مانگنے کو کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، مجھے انکار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے پہلے وحی نازل ہوئی، پھر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف خود باہر کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے، مگر وہی نازل ہو گئی تھی کہ یہ جوڑا اللہ کی طرف سے آسمان میں بن گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا۔ پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انشاءاللہ اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ دیکھا نا انکار ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا، بس انشاءاللہ کہہ کر چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشاءاللہ کہنا ہی ان کی ہاں ہے، اس کے باوجود کہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا حکم لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لا چکے تھے کہ یہ جوڑا آسمانوں پر بن گیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انشاءاللہ کہہ کر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے پاس گھر تشریف لے گئے اور بیٹی سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کہہ دوں؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کرنا تھا؟ نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ بیٹی کی شادی کے لیے اس کی مرضی، اس کی ہاں ہونا لازمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ بیٹی کوئی گائے بکری نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جی کیا باندھ دیا۔ ان بیٹیوں کے اللہ کے ہاں بہت حقوق ہیں جن کو پورا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، لہٰذا والدین کا اپنی بیٹی کی رضامندی کے بغیر اس کی جبری شادی کروانا مذہبی اور شرعی طور پر بہت بڑا گناہ اور ظلم ہے۔